الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حضرات، علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے اعظام، ہماری اس مجلس کے انتہائی قابل قدر بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور چھوٹے عزیز بچوں، آج کی یہ مجلس، آج کا یہ پروگرام کئی نسبتوں کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ماہ ربیع الاول ہے، جس میں دنیا میں آقا دو جہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا برود مسعود ہے، جس نے دنیا کا رخ بدلا ہے، جس نے دنیا کو نعمتوں سے نوازا ہے، جس برود مسعود نے دنیا کو شعور اور نور سے منور کیا ہے. دوسری وجہ ماشاءاللہ یہ مسجد عائشہ میں 25 سال بعد قرآن حکیم کا یہ دور مکمل ہوا. یہ درس قرآن حکیم حضرت مولانا حکیم مفتی معین الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بڑی توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ انہوں نے کوشش کی. آپ حضرات نے یہاں مسجد کے نمازیوں نے، قرآن حکیم سے محبت رکھنے والوں نے قرآن حکیم اول سے آخر تک سنا اور ترجمہ تشریح کے ساتھ سنا. یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. قرآن حکیم کی سمجھ کی مجلس پیدا کرنا، اس کے درس کا حلقہ قائم رکھنا، یہ مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے. یہ بڑا عظیم ترین کردار ہے.
اور اس کا سلسلہ خود نبی اکرم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا کہ آپ نے قرآن حکیم کے دروس، اس کی تعلیم و تربیت کا دور خود پیدا کیا۔ اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے معلم ہیں۔ قرآن حکیم سب سے پہلی کتاب نصاب حیات ہے، اور مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ الحرام اور مسجد نبوی یہ دنیا کی پہلی درسگاہیں ہیں، کالج، سکول اور یونیورسٹیاں ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مرد اور عورتیں، یہ اس سلسلہ قرآن کے پہلے شاگرد ہیں۔ اب معیار کتنا اونچا ہے کہ معلم انسانیت محمد الرسول اللہ ہے، اور نصاب خود کتاب اللہ قرآن حکیم ہے، اور اس کی درسگاہ، اس کا مرکز، اس کی تعلیم گاہ وہ بیت اللہ الحرام اور مسجد نبوی ہے۔ اور سیکھنے والے لوگ، ان کا دل و دماغ کتنا اونچا، ان کا قلب اطہر کتنا عظیم کہ سیکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں، سیکھنے والے عمر بن الخطاب ہیں، قرآن سیکھنے والے پیغمبر سے عثمان ابن عفان ہیں، قرآن سیکھنے والے پیغمبر سے علی المرتضیٰ ہیں، قرآن سیکھنے والے پیغمبر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، قرآن سیکھنے والے حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے، قرآن سیکھنے والے پیغمبر علیہ السلام سے ایک طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، ام المومنین حضرت سودا ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عائشہ ہیں، حضرت سودا ہیں۔ کتنی عظیم جلیل القدر خواتین ہیں جنہوں نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، اور جب قرآن سیکھنے کی، تعلیم و تربیت کی منزلیں طے کر کے ایک درجے تک پہنچے، اب امتحان کون لے؟ جب معلم محمد الرسول اللہ ہو، نصاب قرآن ہو، پڑھنے والے صحابہ اکرام اور صحابیات ہو، اب امتحان کون لے؟ اللہ فرمائیں گے میں خود امتحان لوں گا ان کا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ میرے پیغمبر کی تعلیم و تربیت سے فیض پانے والے، اپنے دل و دماغ کو قرآن حکیم کے علوم اور شعور سے آراستہ کرنے والے لوگ، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کو دنیا کی قیادت کے لیے، اقوام کی امامت کے لیے، انسانوں کی دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے ان کے دلوں کا میں نے خود امتحان لے لیا۔ پرچہ پاس کرنے کی، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو ہم لکھ کر امتحان لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لکھے بغیر میں نے ان کا میدان بدر میں امتحان لیا، میں نے احد کے میدان میں امتحان لیا، مکہ چھوڑتے وقت امتحان لیا، اس قرآن کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑتے وقت امتحان لیا، اس دین حق کی محبت میں اپنی خواہشات کو قربان کرتے وقت میں نے ان کا امتحان لیا، قدم قدم پر میں نے ان کا امتحان لیا، ہر میدان میں یہ کامیاب ہوتے چلے گئے، کسی میدان میں یہ پیچھے نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک میدان میں ایک دشمن نے ایک صحابی رسول کو برچھا مارا، سینے میں برچھا لگا، اور وہیں روح جان آفرین اللہ کے سپرد کر دی، اور زبان سے یہ جملہ نکل گیا آخری وقت میں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی، مجھے تو مقام مل گیا، مجھے تو حیثیت مل گئی، میں قرآن کے علم پر عمل کرتے ہوئے، پیغمبر کی جماعت میں شامل ہو کر عملی کردار ادا کرتے ہوئے آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کافر حیران، پریشان، دل میں شک پیدا ہو گیا، اپنے دین پر شک پیدا ہو گیا، اپنے نظریے پر شک پیدا ہو گیا، اپنے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے، جس کو دشمن سمجھتا ہے مارنے اور مرنے کے لیے آیا تھا، اپنے عمل پر شک پیدا ہو گیا۔
یہ عجیب بات ہے، یہ تو مر گیا، بیوی بچے یتیم ہو گئے، بیوی رنڈی ہو گئی، گھر چھوڑ گیا، وطن چھوڑ گیا، مال چھوڑ گیا، اور یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کس چیز کا نام؟ دل میں خلش پیدا ہو، دل میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ جستجو پیدا کر گیا۔ آخری وقت میں ایک مسلمان دنیا سے جا رہا ہے اور سامنے مد مقابل دشمن کے دل کے اندر اپنے دین کی تڑپ پیدا کر کے جا رہا ہے، قرآن کے علم کی جستجو پیدا کر کے جا رہا ہے، اسلام کی طرف اٹھنے والے قدم پیدا کر کے جا رہا ہے۔ اب وہ حیران اور پریشان ہے، ہر ایک سے سوال کرتا ہے یہ فزت ورب الکعبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ کس چیز کا نام کامیابی ہے؟ یہ کامیابی کون سی ڈکشنری میں ہے؟ یہ مر رہا ہے اور یہ کامیاب قرار پا رہا ہے، یہ کیا کامیابی ہے؟ آج ہم کہتے ہیں مکان بن گیا ہماری کامیابی ہے، ڈگری مل گئی ہماری کامیابی ہے۔ یہ تو کامیابیوں کے چھوٹے چھوٹے مرحلے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی کامیابی ہے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک قرآن کے نمائندے کی حیثیت سے، ایک محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کے امتی ہونے کی حیثیت سے اب ہم نے سوچنا ہے کہ اب میری کامیابی کیا ہے؟ میں کس پر ایمان رکھتا ہوں؟ رب العالمین پر۔ کس نبی پر ایمان رکھتا ہوں؟ رحمت للعالمین پر۔ کس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں؟ ذکر للعالمین پر، جو سارے انسانوں کے لیے نصیحت بن کر آئی، میں اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب اس حیثیت سے انسان غور کرے ان ساری نسبتوں کو دیکھ کر، اب میری کامیابی کا درجہ کیا ہے؟ میری کامیابی کا مرتبہ کیا ہے؟ میرا اللہ مجھ سے کب خوش ہوگا؟ میرا رب کب مجھ سے خوش ہوگا؟ میرا نبی مجھ سے کب خوش ہوگا؟ میری کتاب کب مجھ سے خوش ہوگی؟ میرا دین کب مجھ سے راضی ہوگا؟ امت مسلمہ اور یہ کائنات اور دھرتی مجھ پر کب فخر کرے گی؟ مجھے کیا بننا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیسے سوچنا چاہیے؟ مجھے کیسے بولنا چاہیے؟ قرآن حکیم ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس صحابی رسول نے اس کے دل میں ایمان کی جستجو کا دیپ جلا دیا، ایک جملے سے، دل سے نکلنے والی آواز وہ زبان سے ہوتے ہوئے دل پر اثر کرتی ہے۔ ذرا میدان جنگ سے موت کے وقت کا کلمہ دیکھ لیں، یہ موت کے وقت کا کلمہ ایمان کا دروازہ کھلوا رہا ہے، قرآن کا دروازہ کھلوا رہا ہے، نبی کی محبت کا دروازہ کھلوا رہا ہے، اب اس کی اخلاقی قوتوں کا دروازہ کھلوا رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی پر ندامت کا آنسو بہا رہا ہے، وہ اپنی زندگی پر پشیمانی کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک جملے سے ایک سچا مسلمان، ایک سچا صحابی رسول، ایک میدان جہاد میں سچا جہاد کرنے والا انسان، وہ انسان کو دشمن کو بھی قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کتنا عظیم کردار تھا ایک مسلمان کا۔ قرآن حکیم کی نسبتوں سے، دین کی نسبتوں سے اللہ جل شانہ ہمیں یہ کردار ادا کرتے رہنے کی توفیق دے دے۔ اسی آپ کے شہر میں واکینٹ میں ہمارے والد مرحوم حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ ابھی جامع مسجد نہیں بنی تھی، ابھی واکینٹ کی بنیادیں ڈالی جا رہی تھی، اس وقت یہاں ٹینکی کے نیچے انہوں نے جمعے کا آغاز کیا، نمازوں کا آغاز کیا، قرآن حکیم کے درس کا آغاز کیا، اور اپنے علمی اور دینی سلسلوں کا آغاز کیا۔ بہت سارے لوگ جو یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے، ان کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کے وہ درس کے حلقے اٹینڈ کیے ہوئے، یہاں ان سلسلوں میں وہ شریک رہتے ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہوں گی۔ اب ان کا ایک بڑا کردار ہے، لمبا دور ہے، جنہوں نے اس پورے علاقے میں قرآن حکیم کے دروس کے سلسلے تقسیم پاکستان کے بعد ہمارے والد صاحب، ہمارے تایا جان حضرت مولانا قاضی ضیاء الدین صاحب، ہمارے بڑے تایا جان حضرت مولانا مفتی عبدالحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے گاؤں میں، اپنی مسجد میں انہوں نے لمبا عرصہ تک ہمیشہ قرآن حکیم کا درس دیا، قرآن حکیم کے درس سے اپنے ماحول کو آباد رکھا۔ اور پھر یہ سلسلہ دروس، ہمارے والد صاحب ٹیکسلا میں وہاں نماز پڑھاتے تھے، مشن اسپتال کی مسجد کے سامنے وہاں ایک وقت میں نماز کے بعد قرآن کا درس دیتے تھے۔
اب دوسرے وقت میں بازار میں دکاندار موجود ہوتے ہیں، وہاں قرآن پاک کا درس دیتے ہیں، پھر یہ گاؤں میں جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، ہفتہ وار دروس کا سلسلہ، رات کی تاریکیوں میں اکیلے جا کر صبح کے وقت کی نماز کے بعد بھی ایک گاؤں میں درس دے رہے، پھر عشاء کے بعد دوسرے گاؤں میں درس دے رہے، مغرب کے وقت تیسرے گاؤں میں درس دے رہے۔ ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا کہ قرآن حکیم کے علوم سے دنیا میں اس کا نور اور اس کا دیپ جلایا جائے۔ الحمدللہ انہوں نے پھر حسن ابدال منتقل ہوئے، وہاں ہر مسجد میں، اپنی مسجد میں روزانہ درس دیتے تھے، صبح کی نماز کے بعد روزانہ 1 رکوع کا درس ہوتا، اور پھر اس کے خاتمے پر ایک بڑی تقریب منعقد ہوتی تھی جس میں بڑے جلیل القدر اہل علم تشریف لاتے تھے۔ یہاں واقعات میں بھی پروگرام کیا انہوں نے اس دور میں۔ جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دادا جان کے شاگردوں میں سے، مولانا رسول خان ہزاروی، بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم جنہوں نے قرآن سیکھا، دین سیکھا، اور پھر انہوں نے اس قرآن حکیم کی دنیا میں محفلیں سجائیں۔ اب ان کو بھی بلایا پروگرام میں، خدا کی شان جس طرح آج کے اس پروگرام میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئی، وہاں یہ پروگرام منعقد ہوا، پورے علاقے سے، لاہور سے وہ تشریف لائے، اور اس علاقے میں ادھر پروگرام کا انعقاد ہوا، اور عین وقت پر اتنی طوفانی بارش ہوئی کہ جلسہ منعقد نہ ہو سکا، پروگرام نہ ہو سکا۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم نے تو یہ دینی پروگرام منعقد کیا تھا اور بارش آ گئی۔ تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی جلسے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ جلسے کا مقصد تو یہ ہے لوگ اکٹھے ہوں، لوگوں کو بات سنائی جائے، تو یہ جلسے کا مقصد کیسے حاصل ہو گیا؟ تو فرمایا بھائی جلسے کا مقصد ہے رجوع اللہ، ذکر اللہ، اللہ یاد آ جائے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے۔ اب اللہ کی طرف رجوع کے کئی اسباب ہیں، ایک سبب تو قرآن ہے، ایک سبب واعظ ہے، ایک سبب نصیحت ہے، اور ایک سبب یہ طوفانی بارش بھی ہے۔ اب یہ بارش برسی تو ہر ایک کا دل اللہ کی طرف رجوع کر گیا، ہر ایک اللہ کو یاد کر رہا ہے، مقصد تو جلسے کا حاصل ہو گیا۔ اب سب لوگوں کے دل میں یہ جذبہ، یہ تڑپ، یہ ارادہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس میں قرآن حکیم کے علوم کو، یہ ہمارا عملی دور جب رخصت ہوا، اورنگزیب عالمگیر کے دور کے بعد جب ہندوستان سے ہمارا نظام اس کی عملی بساط لپٹ رہی ہے، ہماری غفلتوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، اس آخری دور میں اللہ جل شانہ نے ہندوستان میں اس آخری دور میں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے گھر میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پیدا کر دیا، جنہوں نے ساری زندگی اپنی قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، تصوف پر، علوم انسانیت پر، اللہ کے بندوں کو قرآن کے دین کے قریب کرنے پر لگا دی۔ اب یہاں سے 2 سال انہوں نے مکہ مکرمہ میں گزارے، واپس آ کر قرآن حکیم کا سب سے پہلے فارسی ترجمہ کیا، جو اس دور کی علمی اور سرکاری زبان تھی، تاکہ یہاں کے پڑھے لکھے لوگ براہ راست قرآن حکیم سے رہنمائی لے کر صلاحیت پیدا کریں، استعداد پیدا کریں۔ قرآن حکیم دنیا میں کیوں آیا؟ انسانوں کی استعداد نیچے چلی گئی، دماغ موجود، جسم موجود ہے، ہاتھ موجود ہے، پاؤں موجود ہے، دل موجود ہے، لیکن صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے۔ صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے تو اپنی صلاحیت اور استعداد کو انسان استعمال کر کے ترقی کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو قرآن حکیم آ کر کیا کرتا ہے؟ یہ انسان میں استعداد پیدا کرتا ہے، صلاحیت پیدا کرتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے، علم پیدا کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے، اخلاق پیدا کرتا ہے، اور سب لوگوں کو آ کر آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ اب جتنے لوگ بکھرے ہوئے تھے قرآن کی محنت سے پیغمبر نے انہیں ایک جگہ جمع کر دیا، ان میں اجتماعیت پیدا ہو گئی۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ کہتے ہیں تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب اللہ کا رسول کیا کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے تمہارے اندر قرآن حکیم کے علم اور برکت کو پیدا کر کے
اس کی تلاوت کے ذریعے، اس کے الفاظ کی رہنمائی دے کر، اس کا پیغام سنا کر، اس کا مشن اور مقصد سمجھا کر تمہارے دلوں کے اندر آپس میں جوڑ پیدا کر دیا۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، فرمایا قرآن نے آ کر کفر کا راستہ روک دیا۔ فرمایا تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تمہارے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، قرآن حکیم سے شغف رکھا جائے گا، قرآن حکیم کے علوم پر بحث کی جائے گی، کفر کا راستہ بند ہو جائے گا۔ آج ہماری نئی نسل صبح سے شام تک جس تعلیمی نظام کا حصہ بنتی ہے، وہاں ان کے سامنے قرآن حکیم کے مقاصد تو نہیں آتے، وہاں تو نئے شکوک و شبہات پیدا ہوتے۔ اس لیے فرمایا تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ انتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائی جاتی ہے، تمہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سکھلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دلوں میں، عقل میں قرآن حکیم پیدا کیا جاتا ہے۔ اب قرآن تو الفاظ کی شکل میں، قرآن تو کتاب کی شکل میں، لیکن پیغمبر کے قلب پر یہ قرآن اترا تو سب سے پہلے دنیا میں قرآن حکیم کا مرکز کیا ہے؟ پیغمبر کا قلب، پیغمبر کی ذات۔ اب قرآن کا فیض دنیا میں پیغمبر کے ذریعے سے پہنچا۔ اب قرآن اور پیغمبر دونوں ایک ہے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اور پیغمبر دونوں ایک ہیں۔ جس نے قرآن الفاظ کی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ قرآن حکیم کھول کر پڑھے، اور جس نے قرآن سیرت اور عمل کی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ کو چلتا پھرتا دیکھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا رسول اللہ کے اخلاق کا تفصیلی علم جاننا چاہتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، پیغمبر کے اخلاق، جو کچھ قرآن میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ پیغمبر کی زندگی کا حصہ عمل اور اخلاق بن کر انسانوں کے سامنے منصہ شہود پر ہیں۔ اس لیے قرآن اور پیغمبر دونوں ایک ہی ہیں۔ قرآن الفاظ کی شکل میں ہے، علم کی شکل میں ہے، اور محمد الرسول اللہ اس قرآن کی عملی تفسیر ہے، اس قرآن کی تشریح ہے، اس قرآن کی تفصیل ہے۔ اس لیے اس قرآن کا عملی نظام ہے، وہ پیغمبر کی زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا جہاں قرآن کھولا جائے گا، پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، سمجھایا جائے گا، وہاں سے کفر اور شرک کی تاریکیاں رخصت ہو جائیں گی۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ انہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ فارسی میں لکھا، اور روزانہ دن کے وقت میں ان کی مجلس لگتی تھی صبح ناشتے کے بعد، جس میں وہ بیٹھ کر قرآن حکیم کا 1 رکوع اور 2 رکوع روزانہ وہ اپنے شاگردوں کو پڑھ کر سناتے تھے، ان کے الفاظ کا مطلب بیان کرتے تھے، مشکل الفاظ کا ترجمہ سمجھاتے تھے، پھر قرآن حکیم کے مقاصد قرآن سے سمجھاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے قرآن حکیم پر ایک نئی جماعت پیدا کر دی، پھر تفسیر پر کہ قرآن حکیم ہر انسان کو سمجھایا جائے، کیسے سمجھایا جائے، اس کے علوم بتائے جائے۔ تو قرآن حکیم کیا رہنمائی دیتا ہے؟ اصول تفسیر پر امام شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ ہمارے مفتی معین الدین صاحب یہ اپنے دوستوں کو یہ کتاب پڑھاتے رہے کہ جس میں قرآن حکیم کی تفسیر کا پورا طریقہ کار لکھا، پہ پورا قرآن حکیم اول سے لے کر آخر تک کیسے سمجھا جائے گا۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 علوم بیان کیے ہیں۔ کتنے علوم بیان کیے ہیں؟ 5 علوم۔ سب سے پہلا علم قرآن حکیم کے اندر کون سا ہے؟ وہ ہے علم الاحکام۔ دنیا میں قرآن کیوں آیا ہے؟ یہ علم الاحکام لے کر آیا۔ اللہ کی طرف سے حکم اس کے اندر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحے، ہر مسئلے، ہر چیز کے لیے قرآن نے ایک حکم بیان کیا۔ تو قرآن علم الاحکام بن کر آیا۔ پہلا علم، بنیادی علم، ضروری علم جو قرآن حکیم انسانوں میں منتقل کرتا ہے وہ علم الاحکام ہے۔ اس پر آپ انسانی سوسائٹی بنائیں گے، انسانی معاشرہ بنائیں گے، انسانی معاشرے میں کون سا آرڈر چلنا چاہیے،
کون سا حکم چلنا چاہیے، کون سا قانون چلنا چاہیے، کون سا فیصلہ ہونا چاہیے، تو قرآن حکیم رہنمائی دیتا ہے، یہ علم الاحکام دیتا ہے۔ تو پہلا اور بنیادی علم وہ علم الاحکام ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم الاحکام کا اہتمام کیا، پھر پیغمبر علیہ السلام نے قرآن حکیم کے احکامات کو واضح کیا، پھر پیغمبر کے صحابہ نے قرآن کا پورا علم الاحکام کا علمی اور عملی نظام مرتب کیا، پھر ہر دور کے فقہائے امت نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا کہ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت سے کون کون سا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اب ایک آیت قرآن کی، اس سے 300 حکم ثابت کیے ہمارے فقہاء نے۔ مثلا قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 300 زندگی کے احکامات صرف ایک آیت سے ہمارے فقہاء نے ثابت کر کے بتائے۔ اب اس کی تفصیل کی ضرورت ہے کہ ہم اسے پڑھنا چاہیے کہ قرآن حکیم میرے گھر کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے، میری ذات کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے، میرے گھرانے کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے، میرے بازار کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، میری عدالت کے بارے میں کیا اصول ضابطے سکھاتا ہے، آئین اور عدالت میں سے نکل کر آئین بنانے والی قانون ساز مجلس میں بیٹھنے والے ممبران پارلیمنٹ کے لیے کیا اصول ضابطے اور قانون سکھاتا ہے، مسجد کے مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کے لیے کن کن احکامات کو بتاتا ہے، نماز پڑھنے والے نمازی کے لیے کون کون سے احکامات ہیں وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے، بازار میں بیٹھنے والے تاجر کے لیے قرآن حکیم کون کون سے علوم اور احکام دیتا ہے۔ تو فرمایا پہلا علم، بنیادی علم، یہ علم الاحکام ہے جو قرآن حکیم واضح کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن کے احکامات واضح اور دو ٹوک ہیں، اور قرآن کے ان احکامات کی 2 خصوصیات خود قرآن بیان کرتا ہے۔ علم الاحکام کی ہر حکم کا نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ فرمایا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے کلمات، تیرے رب کے احکامات، یہ 2 چیزوں کا مظہر ہے، ان سے سچائی پیدا ہوتی ہے۔ جو قرآن کے حکم پر عمل کرے گا اس کے ذریعے سے دنیا میں سچائی پیدا ہوگی۔ دوسری چیز وعدلا، اس سے عدل پیدا ہوگا۔ تو قرآن اپنے علم الاحکام کے ذریعے سے سارے انسانوں کو سچا بنانا چاہتا ہے۔ قرآن اپنے علم الاحکام کے ذریعے سے دنیا کے سارے انسانوں کو عادل بنانا چاہتا ہے، ظلم سے ان کو نجات دلانا چاہتا ہے۔ فرمایا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اب اللہ کے احکام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کوئی دنیا کا حکمران، کوئی دنیا کا فرعون، کوئی دنیا کا قارون اللہ کے حکموں کو بدلنا چاہے وہ بدل نہیں سکتا۔ بدلے گا خود تباہی کی طرف جائے گا، بربادی کی طرف جائے گا۔ قرآن کے علم الاحکام کو بدلنے والے وہ اپنی زندگی کو عذاب کا، تباہی اور بربادیوں کے شکار کریں گے۔ پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اس علم الاحکام کو نہ ماننے والے وہ 4 قسم کی جماعتوں کا تذکرہ کیا، یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین۔ یہ 4 گمراہ جماعتیں، ان کے رویے غلط، ان کے اخلاق غلط، ان کے اعمال غلط، ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز غلط، قرآن حکیم بیان کرتا ہے یہ زوال کی طرف جانے والے، ذلت کی طرف جانے والے یہ 4 رویے ہیں۔ ایک منافقوں کا رویہ ہے، ایک مشرکین کا رویہ ہے، ایک یہود کا رویہ ہے، ایک نصارہ کا رویہ ہے۔ اب قرآن نے یہ ساری تفصیلات بیان کی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سورہ بقرہ میں یہود کے سارے رویے نظر آئیں گے، سورہ آل عمران میں نصارہ کے سارے رویے نظر آئیں گے، مکی صورتوں میں مشرکین کے سارے رویے اور اخلاق نظر آئیں گے، ان کے اندر کیا غلطیاں تھیں، کیا کمی تھی جس کی وجہ سے قرآن حکیم سے وہ محروم رہ گئے۔ آخر ابو جہل قرآن کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ بلال حبشی قرآن کو لے کر چلے گئے۔ ابو لہب قرآن سے کیوں ہٹ گیا؟ اس کے اندر کیا خامی تھی، کیا غلطی تھی؟ وہ رسول اللہ کا سکا چچا تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر کی پیدائش کی خبر اسے پہنچی تو خبر دینے والی لونڈی آئی، اسی کو اس نے آزاد کر دیا۔ ایک وقت میں ایسا تعلق ہے ابو لہب کا، لیکن پیغمبر پر نازل ہونے والا قرآن، علم الاحکام، اس سے وہ محروم ہو گیا۔ اس کے اندر کیا خرابی تھی، اس کے اندر کیا کمزوری تھی، اس کے اندر کیا کمی تھی، آج ہم نے اسے نوٹ کر کے اپنی وہ کمی اور خرابی دور کرنی ہے۔
ان 4 جماعتوں کی خرابیوں سے آج مسلمان جماعت نے نکلنا ہے، تاکہ قرآن کے علم سے، پیغمبر کے فیض سے آج فیض اٹھائیں۔ جب آپ نے ان 4 غلط رویوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، قرآن کے علم کو، علم الاحکام کو آپ نے سیکھ لیا، تو پھر اب آپ نے اگلے ترقی کا دور کیا ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے اب آپ ایک تو اپنی ماضی کا دور دیکھیں، دنیا کی قومیں، گزرے ہوئے حالات، ذکرہم بایام اللہ، تاریخ انسانیت میں کن لوگوں پر اللہ نے سزا نافذ کی، ان کو مجرم قرار دے کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ فرعون کیوں غرق ہوا؟ نمرود کیوں غرق ہوا؟ بلڈنگیں تو اس کے پاس بھی تھی، مال و دولت بہت زیادہ تھا، فوج اس کے پاس بہت بڑی تھی، اس سب کے باوجود ایک فرعون کیوں غرق ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی کمزور قوم موسیٰ علیہ السلام کی جو غلام ہیں، ذہنی طور پر پستی کا شکار ہو گئے، بہت ساری بد اخلاقیوں کا شکار ہو گئے، وہ قوم بچ گئی موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں آنے سے۔ فرعون غرق ہو گیا، کیوں غرق ہو گیا؟ قرآن یہ سمجھاتا ہے تاریخ سے سبق حاصل کرو، دنیا کی بچھڑی ہوئی، پچھڑی ہوئی، تباہی اور بربادیوں کا شکار ہونے والی قوموں کے حالات کا مطالعہ کر کے آج کی اپنی زندگی کو عذابوں سے بچانے کے لیے پروگرام بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کا علم الاحکام نہ ماننے والے، ہر دور کے نبی کے فیصلوں کو نہ ماننے والے لوگ مجرم قرار پا کر اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ آج بھی اگر تم مجرم بن کر، اللہ کے حکم کے باغی بن کر تم دنیا میں زندگی بسر کرو گے، یہ آسمان تمہارا مخالف ہو، یہ سورج اور چاند تمہارے مخالف ہوں، یہ دھرتی اور کائنات تمہاری مخالف ہوگی، یہ ہوائیں تمہاری مخالفت میں ہوگی، تمہارا وجود تحلیل ہو جائے گا۔ اس لیے بچنا چاہتے ہو، مٹنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، آؤ قرآن حکیم سے رہنمائی لے کر مجرم نہیں، اللہ کے قانون کے فرما بردار بندے بن کر دنیا میں کردار ادا کرو۔ یہ دور اللہ کا حکم ماننے والا، کائنات کی ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ لکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، جب یہ افریقہ فتح ہو رہا تھا، فتح افریقہ کے وقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیروان میں ایک شہر بسایا، کیونکہ وہاں بغاوتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگل ہے بہت بڑا، یہاں تو وحشی درندے رہتے ہیں، سانپ رہتے ہیں، بچھو رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، لہذا اس جنگل کو صاف کرنا ہے۔ تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا جنگل میں اعلان کرو، اے جنگل کے جانوروں، باسیوں، ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے، ہمیں ایک چھاونی بنانی ہے، ہمیں حفاظت کا ایک نظام بنانا ہے، اس علاقے کو امن و امان دینا ہے، یا عدل و انصاف کی قانون کی علمبرداری قائم کرنی ہے، یہاں اس سرزمین کی ہمیں ضرورت ہے، 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے اندر یہ علاقہ صاف کر دو، ہم اس جنگل کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ اب جنگل میں انہوں نے اپنی زبان میں آواز لگائی، سانپ بھی، شیر بھی، بچھو بھی، اور بڑے بڑے جانور بھی، چھوٹے جانور بھی، حشرات الارض بھی، سارے کے سارے وہ پیغام سن کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے جا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کا زمانہ ہے، خلافت ہے، اور وہاں سے نکل کر چلے گئے، سارا جنگل خالی کر دیا۔ اب ان کا حکم کون مان رہا ہے؟ کائنات کی ہر چیز ان کا حکم مانتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ نبی کا حکم مانتے ہیں، ان کو زمین کے ٹکڑے کی ضرورت ہے، یہاں آبادی قائم کر کے اس علاقے کے تحفظ کا اگلا دور پیدا کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس وطن ہے، ہم کون سا قانون یہاں نافذ کر رہے ہیں، کون سا علم الاحکام یہاں وجود میں آ رہا ہے؟ آج ہمارے بازار، ہماری عدالتیں، ہمارا تعلیمی دور، ہماری زندگی، یہاں کس کا قانون چل رہا ہے، کس کا نظام چل رہا ہے؟ کائنات اللہ کی، انسان اللہ کے، مخلوق اللہ کی، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا قانون، اس کا علم الاحکام یہ دنیا میں نافذ ہونا چاہیے۔ یہی تو پیغمبر کا سب سے بڑا ہدف اور مشن اور مقصد تھا، اسی کی عظمت پیدا ہو جائے، علم الاحکام کی، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے ہر حکم کی عظمت پیدا ہو جائے۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت ایمان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن حکیم بار بار کہتا ہے ایمان لانے والے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے،
ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا ایمان نام ہے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو ایک دفعہ پورے صدق کے دل سے عمل میں لانے کے لیے اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنا فیصلہ کر لے کہ اللہ میں تیرا ہر حکم مانوں گا، جتنے حکم تیری طرف سے آئیں گے تیرا ہر حکم مانوں گا اور ہر قربانی دے کر اس کو عمل میں لاؤں گا۔ فرمایا ہر حکم کو مان لینا اجمالی طور پر اور اس کو عمل میں لانا، ہر قربانی دینے کے بعد اس کی نیت اور ارادہ کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ایک جامع نیت کا نام ہے۔ جس طرح ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، اللہ ہم نماز پڑھنے لگے، نماز اللہ کا حکم ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، یہ روزے کی نیت ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، اللہ میں نے اپنی طرف سے عمرے کے احرام کی نیت کی ہے۔ یہ حج اور عمرہ یہ بھی ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ہر حکم کی نیت کرتے ہیں، تو ہر حکم کی تفصیلی نیت الگ ہے، اور ہر حکم کی ایک دفعہ نیت کرنے کا نام، وہ فرماتے ہیں جامع نیت کا نام کیا ہے؟ ہر حکم کو عمل میں لانے کی جامع نیت کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر آدمی سے پوچھے گا بلا کر، تجھے میں نے قرآن دیا تھا حکم کے طور پر، تو نے کیا کیا اس کا؟ کتنا وقت نکالا تھا؟ کتنی سمجھ پیدا کی تھی؟ کتنا عمل کیا تھا؟ بتاؤ اس پر۔ اس لیے فرمایا یہ ہے مجرم لوگوں کی ذہنیت سے نکلنا اور تاریخ سے رہنمائی لے کر اگلے دور کی طرف جانا، اس کا نام ہے تذکیر بایام اللہ۔ اللہ نے جن قوموں کو سزا دی تو کیوں سزا دی، جن لوگوں کو بچایا تو کیوں بچایا، یہ پیغام سن لیں ہم اس کا، قرآن کا۔ تیسری چیز یہ تھی، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، یہ ہمارا حال ہے، نعمتیں دی، جسم دیا، وجود دیا، ماں باپ دیے، قرآن دیا، یہ ساری نعمتیں کائنات کی، مادی نعمتیں، روحانی نعمتیں، ہر نعمت، اس نعمت سے اپنے منعم تک کا سفر طے کرنا۔ یہ نعمت مجھے دی نہیں ہے، یہ میری دی ہوئی نعمت نہیں ہے، یہ میری پیدا کی ہوئی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو میرے اللہ کا مجھ پر کیا حق بنتا ہے؟ فرمایا اس نعمت سے منعم کی پہچان کرنا، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے صحیح استفادہ کرنا، ان کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے۔ دن کے وقت میں آرام کا وقت تھا تو مسجد میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق مسجد میں آ گئے، حضرت ابو بکر مسجد میں آ گئے، حضرت عمر مسجد میں آ گئے، رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے تو مسجد میں آ گئے، سارے لوگ مسجد میں آ گئے۔ تو پوچھا کہ گھر سے کیوں نکل کر آئے؟ یا رسول اللہ گھر میں بھوک تھی، بھوک نے ستایا، تو کہا چلو دل خیال بہل جائے گا، مسجد نبوی میں چلتے ہیں، وہاں کوئی بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے تو ذہن دوسری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کی قسم مجھے بھی گھر سے بھوک نہیں نکالا، کیونکہ جو کچھ ملتا تھا وہ امت پر، مخلوق پر تقسیم کر دیتے، ضرورت مندوں پر تقسیم کر دیتے، جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، اس لیے تقسیم کر دیتے۔ تو فرمایا چلو ایک صحابی انصاری کے گھر چلیں۔ اب صحابہ کو لیا ساتھ، چند لوگ ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، وہ انصاری نکلے اور بہت خوش ہوئے اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، تو فوراً کھانے کا نظام بنائے، دعوت کا نظام، اللہ والوں کی دعوت کرنا، ان کے کھانے کا نظام بنانا، ان کا ہمارے گھروں میں آنا، ہمارے انتظامات کرنا، یہ بہت اونچی بات۔ صحابی رسول بڑے خوش ہوئے، جانے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایاک والحلوب، فرمایا دودھ دینے والی بچی یہ تمہارا سورس آف انکم ہے، اس کو مت ذبح کرنا۔ دودھ دینے والی بکری یہ گھر کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ اب وہ چونکہ گلا بانی کا دور ہے، لوگوں کی معیشت کا نظام گلا بانی سے ہے، عرب والے لوگ کچھ تجارت کرتے ہیں، کچھ زراعت کرتے ہیں، کچھ گلا بانی کرتے ہیں، اور کچھ اپنی ضرورت کے لیے اور ٹیکنیکل کام کر کے اپنی زندگی کے وسائل حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہر دور میں انسان اپنا کام کاج کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر گھر میں جا رہے ہیں لیکن ان کو بتا رہے ہیں ایاک والحلوب، دودھ والی بکری مت ذبح کرنا، یہ تمہارا سورس آف لیونگ ہے، یہ تمہارا سورس آف انکم ہے۔
یہ تمہاری معیشت کا ذریعہ ہے، دودھ والی بکری مت ذبح کرنا۔ اب ہر جانور کا اپنا حکم بتایا رسول اللہ نے۔ دیکھو وہاں گئے تو ان کو جانور کی اہمیت بتا دی، دودھ پلانے والے جانور کی اہمیت بتا دی، دودھ دینے والی جانور کی اہمیت بتا دی، خاندان کی ضرورت کی اہمیت بتا دی، دودھ اور انسانی زندگی کا گہرا تعلق بتا دیا۔ آج ہمیں دودھ کی قدر ہی نہیں ہے، ملاوٹ والا دودھ پیتے ہیں، ڈبوں والا دودھ پیتے ہیں، جس کا انسانی زندگی کے ساتھ سوائے بیماری پیدا کرنے کے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر ایک دودھ والی بکری کو اپنے لیے ذبح نہیں ہونے دینا چاہتے۔ آج تو ریوڑوں کو ریوڑ ذبح ہو جاتے، آج تو درختوں کے انبار ان کو آج ایک حکم دے کر کاٹ دیے جاتے ہیں، سارے کے سارے جنگل بغیر کسی قومی اجتماعی ضرورت کے کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن کوئی نوٹس لینے والا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر ایک صحابی کے اٹھتے ہوئے قدموں سے نوٹس لے کر اس کو توجہ دلا رہے ہیں، ایاک والحلوب، دودھ والی بکری مت ذبح کرنا۔ اس لیے اس کی اہمیت ہے انسانی زندگی میں، اس کو بچایا ہے ذبح ہونے سے۔ آج تو ہم ہر ایک پر ہر ایک کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، ہم حکمران ٹیکس لگا رہے ہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں کس پر ٹیکس لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں، کتنا لینا ہے اس سے، اس کے پاس بچا ہوا کیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی کس دور سے گزر رہی ہے، خاندان اس کی زندگی کے حالات کیا ہیں۔ قرآن جس دل پر اترتا ہے، قرآن جس زبان سے پڑھا جاتا ہے، قرآن کا جو معلم ہے اس کے اندر کتنی گہرائی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر کے عمل سے معلم قرآن کی گہرائی کا اندازہ لگتا ہے۔ وہ تو معاشروں کا رہنما ہے، وہ گھروں کا سایہ ہے، وہ جانوروں کا پاسبان اور محافظ ہے۔ ایاک والحلوب، فرمایا دودھ پینے والی بکری کو مت ذبح کرنا۔ اب فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر، حکم سر آنکھوں پر۔ اللہ کے پیغمبر کیا خوبصورت رہنمائی دے رہے ہیں کہ جس میں مہمانی بھی ہو جائے اور جس میں گھر والوں کا خاندان کا معاشی نقصان بھی نہ ہو، وہ پہلو لایا جائے۔ آج پورے ملک کی معیشت بحران پر دو پر لگی ہوئی ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں اس ملک کو معاشی بحران سے کیسے نکالیں گے، معاشی مسائل کے گرداب سے کیسے نکالیں گے۔ آج ہر ایک کے گھر کا چولہا چلتا رہے۔ محمد الرسول اللہ یہ قرآن کے معلم بن کر یہ سبق دلا رہے ہیں کہ گھر کا چولہا جس معیشت کی بنیاد پر چلتا ہے اس کی وہ معیشت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ آج ہمارے خاندانوں میں، دیہاتوں میں بسنے والے لوگوں کا چولہا بند کیوں ہو رہا ہے؟ ان پر کس چیز کا دباؤ ہے؟ آج کون اس کا نوٹس لے گا؟ پیغمبر تو نوٹس لے رہے ہیں اس کا، لیکن آج ایک غریب کے چولہے کے بند ہونے کا نوٹس لینے والا، وہ قرآن کا درد رکھنے والا، وہ انسانیت کا درد رکھنے والا، وہ معلم انسانیت کی سیرت سے رہنمائی لینے والا، وہ انسان، وہ استاد، وہ قرآن کا رہنما، وہ مسجد کا امام، وہ مسجد نبوی کا متعلق، وہ مدینہ کی ریاست کا باسی، آج وہ نظر نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے ہماری رہنمائی سے، ہمارے علم سے دنیا میں ایسے رہنما پیدا ہوں جو قوموں کے چولہوں کو بند نہ ہونے دیں، ان کے چلنے کا، ان کے دوام اور قیام اور بقا کا انتظام کرنے والے بن جائیں۔ اب وہ صحابی رسول دوڑتے ہوئے باغ میں گئے، پہلے بکری ذبح کی، بچہ ذبح کیا، اس کو کاٹ کر دے کر گھر والوں کو کہا صاف کرو، اور گئے اور جا کر کھجوریں اتار کے لے آئے۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر کھجوروں سے آپ ابھی دل بہلائیں، کھجوریں کھائیں، کچی بھی ہیں، پکی بھی ہیں، ہر قسم کی کھجوریں ہیں، موسم کا پھل۔ آج تو موسم کا پھل بھی غائب ہو گیا لوگوں سے۔ جی موسم کا پھل مدینہ میں ملتا ہے، تازہ پھل مدینہ میں ملتا ہے۔ آج ہم مدینہ کا نام تو لیتے ہیں، تازہ پھلوں کی چیزیں بھول گئے۔ اللہ کے پیغمبر جب مارکیٹ میں مدینہ کے باغ سے پہلا پھل آتا ہے تو صحابہ کرام پہلا پھل لا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے۔ اللہ کے پیغمبر پہلا پھل جب آتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، مدینہ کے باغ کے لیے، مدینہ کی مارکیٹ کے لیے، مدینہ کے تاجروں کے لیے، مدینہ کے کسان کے لیے۔ اللہم بارک فی باکورۃ ثمرنا، اے اللہ ہمارے درختوں کے پہلے پہلے پھلوں میں بھی برکت دے دے۔ اللہم بارک لنا فی صاعنا و مدنا، اے اللہ یہ درختوں سے پھل اتر کر جب پیمانوں میں ڈھل کر منڈیوں میں پہنچ کر دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کے لیے منتقل ہونا شروع ہو جائے تو ان ہاتھوں میں بھی برکت دے دے، ان برتنوں میں بھی برکت دے دے، ان پیمانوں میں بھی برکت دے دے۔ اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی صاعنا،
اے اللہ ترازو کے تولنے میں بھی برکت عطا کر دے، اے اللہ ان پیمانوں کے غلے اور اناج کے پیماش کے پیمانوں میں بھی برکت دے دے، اے اللہ لینے والوں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو، دینے والوں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو، کھانا کھانے والوں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو، جدھر جدھر سے بھی یہ پھل گزرتے چلے جائیں درختوں سے اتر کر اے اللہ ہر ایک کے لیے برکت کا سامان بنتا چلا جائے۔ آج یہاں کسان کو اجاڑ کر وہاں سے اس سے غلہ اناج لیا جاتا ہے، پھر وہاں سے اگلے کی جیب کاٹ کر اس سے پھر اسے چیز منتقل کی جاتی ہے، ہر ایک کے نقصان پر وہ چیزیں مارکیٹ سے عوام تک پہنچتی ہیں۔ آج کتنا بڑا پورا دور ہی بدل گیا، غلے اور اناج کے باغوں سے لے کر فصلوں سے لے کر ہر ایک کا نقصان کر کے دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج پاکستان کی مارکیٹ کیا، کسان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد مارکیٹ سے دیکھ لیں، مارکیٹ کی قوتیں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس کولڈ سٹوریج کی قوت موجود ہے، وہ کولڈ سٹوریج کے ذریعے سے مہنگے داموں چیزیں خرید کر فروخت کرتا ہے۔ آج خرید کا نظام بھی، فروخت کا نظام بھی، آج پھلوں کی پیدائش کا نظام بھی، اس کی زندگی کی ضرورتوں تک پہنچنے کا پورا نظام بھی آج مختل ہو گیا، خرابی کا شکار ہو گیا۔ اور اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ کا پھل آ رہا ہے اور اس پھل کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، قربان جائیں۔ آج پھلوں کے لیے دعا مانگنے والے کدھر گئے؟ آج ان پھلوں کے پیمانوں کے لیے دعا مانگنے والے کدھر گئے؟ وہ نیتیں ختم ہو گئیں، وہ ارادے ٹوٹ گئے۔ قومی جذبہ، انسانی جذبہ، انسانوں کی خدمت اور ارادے، یہی تو وہ کردار تھا جو قوموں کو زندہ کرتا ہے، جو انسانوں کو انسان بناتا ہے، جو ان کے دلوں میں انسان کی محبت پیدا کرتا ہے۔ ایک پھل بھی اس کے لیے رحمت حق بن کر شفا کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی صحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پھل آ گیا تو اللہ کے پیغمبر نے بچے کو بلایا، سب سے چھوٹا بچہ، اس کو بلا کر فرمایا یوتی اصغر ولید اللہ، اس مجلس کے سب سے چھوٹے بچے کو سب سے پہلا پھل دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر اپنے منہ میں پہلا پھل نہیں ڈالتے ہیں، چھوٹے بچے کے منہ میں پہلا پھل ڈالتے ہیں۔ آپ بچوں کی ہمارے ہاں کیا قدر ہے؟ اس لیے مسجدیں یہ بچوں کی قدر کے لیے، یہ ادارے تعلیم کے قرآن کے یہ حقیقت میں بچوں کی قدر کے لیے، یہ یہاں بیٹھنے والے معلم یہ بچوں کی قدر کے لیے، انہوں نے سیرت رسول سے بچوں کی قدر سیکھنی ہے، ان کی اہمیت سیکھنی ہے، ان کی عظمت سیکھنی ہے۔ یہی تو وہ کردار ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج ہم اپنی نسلوں کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ ان کی قدر یہ ہے کہ ان کو اپنے پیغمبر کی مجلس میں پہنچاؤ، اعلیٰ علم کی مجلس میں پہنچاؤ، معلمین اور شفقت اور پیار رکھنے والے لوگوں کی مجلس میں پہنچاؤ، جو تربیت یافتہ ہوں، جن کے اندر امام الانبیاء کی تربیت کا پرتاؤ نظر آئے، وہ معلم نظر آئیں، وہ استاذ نظر آئیں۔ تو یہ ایسے استاذ پیدا کرنا، ایسے معلم پیدا کرنا، ایسے قائد پیدا کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں یہ رہنمائی دینا، اپنے نوجوان کی قدر کرو۔ آج ہماری نئی نسل میں اور ہمارے بزرگوں میں جنریشن گیپ آ گیا۔ ہماری نسل تو آج میڈیا کے ذریعے دشمن کے ساتھ اٹیچمنٹ پر ہے۔ گھر میں ہمارے کھانا ہم کھلاتے ہیں، پانی ہم دیتے ہیں، لباس ہم دیتے ہیں، لیکن ذہنی تربیت، عملی تربیت، اخلاقی تربیت آج دشمن کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ آج بڑے لوگ اور نئی نسل کے درمیان گیپ آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر پھل دے کر اپنے اور نئی نسل کے درمیان گیپ ختم کر رہے ہیں، انہیں قریب کر رہے ہیں، انہیں اپنے قریب کر رہے ہیں۔ آپ بچے کو کیسے قریب کریں گے؟ بچے کو اس کے مزاج کے مطابق اسے قریب کریں گے۔ اسے ایک ٹافی دے کر آپ قریب کر سکتے ہیں، آپ اسے کھجور دے کر قریب کر سکتے ہیں، آپ جنریشن گیپ توڑ سکتے ہیں۔ یہ سیرت رسول کا پیغام ہے آج کی امت کے لیے۔ آج ہم اپنی جنریشن گیپ کو کم کریں، اپنی نسلوں سے سلو کریں، اپنے بچوں سے دوستی کریں، ان کے دل و دماغ کو پڑھیں اور ان کو اپنے قریب لا کر انہیں اپنے پیغمبر کا تعارف کروائیں، انہیں سیرت رسول کا تعارف کروائیں، ان کے اندر اخلاقی قوتیں جنم لیں، ان کے اندر پیدا ہو۔ آج ہر مسلمان کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آج ہم تربیت کا وہ انداز جو رسول اللہ کا تھا وہ تربیت کا انداز لے کر آئے۔ اس لیے آج کی یہ مجلسیں ماشاءاللہ بچوں نے قرآن حکیم مکمل کیا۔ مفتی صاحب یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے خصوصی ذوق رکھتے ہیں۔ پورے علاقے میں آپ کو ایسے عالم نظر نہیں آئیں گے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی
ہمارے سلسلے کی تعلیم و تربیت کی، یہ ہمارے خانقاہوں کا، ہمارے اکابرین کا یہ سلسلہ جو پورے ہندوستان میں اس آخری دور زوال میں ہمارے ان اکابرین نے تعلیم و تربیت کے لیے جو کردار ادا کیا، یہ سب سے اونچا تھا۔ ایک دفعہ ہمارے بزرگ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے تھے۔ سبق پڑھاتے ہوئے حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے انبیاء بنی اسرائیل پر ترجیح نہ دو۔ یہ حدیث آئی کہ اللہ کے پیغمبر خود فرما رہے ہیں تم مجھے انبیاء بنی اسرائیل پر ترجیح نہ دو، فضیلت مت دو۔ تو وہ کہتے ہیں شاگرد اعتراض کرتا ہے، استاد محترم استاد بھی ہیں، فقیہ وقت بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، مربی کامل بھی ہیں، جنہوں نے اپنی تربیت سے شیخ الہند جیسا آدمی کھڑا کر دیا، مولانا اشرف علی تھانوی جیسا آدمی کھڑا کر دیا، اسی طرح مولانا عزیز الرحمان، مفتی عزیز الرحمان جیسے لوگ کھڑے کر دیے، مولانا عبید اللہ سندھی جیسے لوگ کھڑے کر دیے، بڑے بڑے عظیم جلیل القدر لوگ اس دور زوال میں انہوں نے اپنی صحبت سے کھڑے کر دیے۔ شاگرد سوال کرتا ہے کہ حضرت جب اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، امام الانبیاء بنایا ہے اور اللہ نے ان کو سب سے اونچا مقام دیا ہے، سب سے پہلے ان کی نبوت کا فیصلہ کیا ہے، خود جو فرما رہے ہیں دوسری جگہ پر کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لا فخر بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، من آدم الی عیسیٰ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ سے پہلے تک کے آنے والے جتنے نبی ہیں وہ میری امامت اور قیادت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ من آدم الی عیسیٰ تحت لوائی، اور جس دن کسی کو اللہ سے بولنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی، سب کے سب انبیاء بھی خاموش ہوں گے۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا سَكَتُوا، جب سب خاموش ہوں گے تو میں سب کی طرف سے سب کے حقوق کی نمائندگی کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، جس دن اللہ جل شانہ اپنی پوری جلال کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ کاملہ کے ساتھ اپنے عرش پر جاگزیں ہوگا، للہ الواحد القہار، جس دن اس کی قہاری کا پورا جوبن ہوگا۔ فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، جب سب خاموش ہوں گے میں سب کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ان کے حقوق کی بارگاہ الہی میں درخواست پیش کروں گا۔ وَأَنَا وَفَدُهُمْ، میں ان سب کے وفد کا سردار بنوں گا جب سب کے سب خاموش ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی شان اور مرتبہ تو ان کو دیا گیا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ انہیں فضیلت دیں؟ یہ سوال ہے، حدیث میں آ رہا ہے کہ مجھے اب انبیاء بنی اسرائیل پر فضیلت نہ دو، کیوں نہ فضیلت دیں؟ حضرت نے علمی جواب دینے کے بجائے عملی جواب دیا، حال کا جواب دیا۔ فرمایا تم میرے شاگرد ہو، مجھ سے پڑھنے کے لیے آئے ہو، ہاں پڑھنے کے لیے آئے، تم مجھے آپس کے درمیان کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور برابر کبھی کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہم تو آپ کو اپنے سے بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، بہت اونچا سمجھتے ہیں، بہت فضیلت اور شان والا سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو تم سب سے گھٹیا اور کمزور سمجھتا ہوں، تم میرے شاگرد، اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو تم سب سے زیادہ کمزور اور گھٹیا سمجھتا ہوں، تمہاری حیثیت تمہاری شان میری نگاہ میں سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ جو بات کی تو آنکھوں سے آنسوؤں کے فوارے نکل پڑے ان لوگوں کہ کس مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک استاد، ایک معلم، ایک روحانی طبیب، وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو کتنا نیچا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کتنا بلند سمجھتا ہے۔ یہی تو مسئلہ سمجھایا تربیت کا حضرت شیخ سرہندی نے، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مکتوبات میں فرمایا ایک آدمی کامل مومن، بندہ مومن، اللہ کا سچا محب اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی بدتر نہ سمجھے۔
حالانکہ فرنگی کافر دنیا میں سب سے زیادہ ظلم ڈھانے والے، انسانیت کے لیے تباہی کرنے والے، بر صغیر کے لوگوں کو تو برطانیہ کے مظالم کا سب سے زیادہ تجربہ ہے۔ ایشیا اور افریقہ کے ہزاروں قوموں کو انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا۔ جنگ عظیم اول میں انہی یورپین بھیڑیوں نے قوم کو، انسانیت کے اپنے ملکوں اور قوموں کے انہوں نے قتل و غارت گری کے انبار لگا دیے۔ 5 کروڑ سے زیادہ لوگ انہوں نے قتل کر دیے۔ اور جنگ عظیم دوم کے اندر امریکہ کے ایک حکم نامے نے جاپان کے 2 بڑے بڑے شہروں پر ایٹم بم برسا کر ہیروشیما اور ناگاساکی پر اپنی مجرمانہ ذہنیت کا کتنا بڑا انہوں نے ثبوت دے دیا کہ انسانیت کو تباہ کرنے والے، شہروں کو برباد کرنے والے، انسانیت کی قتل کا پروگرام لانے والے یہ انسانیت کے لیے کیا پروگرام لے کر آئیں گے؟ ورنہ اتنے بدترین کافروں سے بھی یہ تربیت ہے، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے۔ یہ تواضع پیدا کرنا، یہ اجتماعیت کی بنیاد ہے، یہ تواضع پیدا کرنا، یہ تربیت کا نظام ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں رسول اللہ کا یہ فیض نصیب فرمائے، ہم اپنی نسلوں کو تربیت دے سکیں، ہم اپنی آخرت کا دھیان پیدا کر سکیں، ہم قرآن حکیم کی تعلیم پر رسول اللہ کا پیغام دنیا انسانیت ہر انسان تک پہنچا سکیں۔ یہ مسجد عائشہ بھی اور ادارہ تعلیمات شریعہ بھی اور ہمارے یہ تمام دینی سلسلے دنیا میں قائم رہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے ان سلسلوں کو آباد رکھنے والے، ان میں کردار ادا کرنے والے، ان میں شرکت کرنے والے، ان میں حصہ ڈالنے والے سب لوگوں کو دین کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔